عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی, جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان, جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility. Alhamdulillah. ڈپٹی اسپیکر, میں یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا, ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے. کیا پہلی حکومت لے کے پی ڈی ایم 1 جب حکومت آئی, اسی کو لے کے within a month نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے. It's a ground reality. It's a ground reality. ڈپٹی اسپیکر, it's a ground reality. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ, حقوق پہ, تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں, ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولا ہے؟ ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کی پروسیس سے گویا, یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91, یہ 91 نہیں تھے, یہ 91 وہی ہے. They were too big to wreck, اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے. یہ تو ہمیں پیس بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا, سیکنڈروں کو روکا, ڈاکومنٹس چھینے گئے, کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چھینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے. انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے ہیں. اسپیکر صاحب, یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب, ان کو جمہوریت راس نہیں آتی, ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے, یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے, پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن ہی نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی, جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین پی ٹی آئی کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائیڈ آف پارلیمنٹ عمر خان, جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility. Alhamdulillah. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا, وہ فرزند ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یور آنر, ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکین کے درخت ہے, عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یور آنر, ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے ہیں. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بوڑھے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں. جمہوریت میں پوٹینشیل ایبلٹی ان ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے, جو آپ کو اس طرف ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا, لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے. یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈپٹی اسپیکر. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے, جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. جب پاکستان کا نام لے لو,
दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। MKMU वाले वो 7 बेटे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा MKM जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये, आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया। जनाब स्पीकर, कितनी गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी PDM आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं। और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात, कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, जाली सरकारी वाला, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में यह कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। इसमें कोई शक नहीं। आपने नेब के कानून में तरमीम की, आपने अपने मुफादात की पॉलिसी की, सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने आपके सामने एक प्रिविलेज मोशन भी लेके आया। कौन सा लफ्ज है जो उमर साहब का आपने स्पंज किया है, लेकिन हमें नेशनल टीवी पे आप स्पेस नहीं दे रहे। हम आपको रिक्वेस्ट कर करके तक जाते हैं
کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے. اس پارلیمان میں ہمارا ایک جیسا رائٹ ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ تو ہمارا ہے اور ہم اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع و سالمیت کا آئے گا ہم ہر کسی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے. پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا. پاکستان کی کسی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کیا کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں، ہمارا لیڈر سب سے زیادہ محب وطن ہے. اس لیے اگر آگے چلنا ہے، آج 4 دن ہو گئے، ہر مرتبہ ہماری بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی آواز پہ پابندی ہے. بانی چیئرمین بیلو، وہ بولنا ہے تو بول دے، نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ جو اس وقت دنیا کے سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کے مرہونی منت یہ ہم سارے بیٹھے ہیں. اگر آپ سرکار یہ کوئی کرتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے تو یہ ہو کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لے کے آئے، لیکن ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہ نہیں مانا جاتا کہ ہم اور یہ ایک جیسے ایک قسم کا رائٹ ہے، تو یہ چلنا مشکل ہو جائے گا. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ سے التجا ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے پریویلیج موشن آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں ایکول ٹائم دے. ہم نے پہلے دن کمٹمنٹ کی ہے کہ ہماری اپوزیشن ڈسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں ہوگی، کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوگی. ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل کریں گے فار سیکشن 2 کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت کے حقدار ہے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہم اور ان کی جو ٹائم ملنا ہے وہ ایک جیسا، اور ہمیں آپ کو درخواستیں نہ کرنی پڑیں.